بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حضرات محترم، ان 3 آیات میں ہمارے لیے اتنے سبق ہیں، اگر اللہ رب العزت ہمیں سمجھ اور فہم عطا فرمائے تو ہماری سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے کہ ایک اللہ کے نبی نیکی کرنے کے باوجود کتنی عاجزی اور انکساری اور پھر یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ آیا یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو سب سے پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر نیکی کر بھی لے تو اس پہ فخر نہیں، بلکہ اس پہ اللہ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جو کچھ کیا ہے اسے قبول کر لے. یعنی دنیا کے اندر سب سے عظیم تر کام جو کیا تھا وہ بیت اللہ کی بنا تھی. اس سے اچھی اور بڑی نیکی کوئی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں ایک شخص عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ صرف چند دن اس کا طواف کرتا ہے تو اسے ہم بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں. اگر ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں بھی کچھ مدت ٹھہرتا ہے تو اسے بہت عظیم نیکی سمجھتا ہے. لیکن یہ حج کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے جو اللہ کا گھر تعمیر جنہوں نے کیا تھا وہ کتنی بڑی نیکی ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ تعمیر کیا تو پھر کیا سوچا ہے؟ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بلند کیا ابراہیم نے قواعد بنیادوں کو. یعنی یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ بنیاد پہلے سے موجود تھی جس کے اوپر انہوں نے اللہ کا گھر بلند کیا. اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم اس کی سب سے پہلے بنا کرنے والے نہیں تھے. اس سے پہلے بھی بیت اللہ موجود تھا. آپ دیکھیں نا سورۃ ابراہیم کے اندر آتا ہے کہ اس وقت بیت اللہ کا بظاہر کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو جب چھوڑا تھا، نہ یہاں پانی نہ کوئی آبادی تھی، تو کہا کہ میں اللہ تیرے حرمت والے گھر کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں بتایا تھا کہ یہاں میرا حرمت والا گھر ہے. اب انہوں نے اس حرمت والے گھر کو بنایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، انہی بنیادوں پہ کھڑا کیا ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے گھر کو. جب یہ بن گیا تو اب مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے؟ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ جو کچھ کیا ہے اس پہ فخر نہیں ہے اور نہ ہی تیرے شیان شان ہے. جو جتنی تیری عظمت ہے اس سے بہت کم کام کیا ہے. لیکن مالک تیرے ہم دونوں بندے تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو کچھ کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اب دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے ہمیں بے فکر نہیں ہونا چاہیے. کبھی ہم اپنی نماز کی ادائیگی
دانستہ یا نہ دانستہ کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انسان سوچوں میں الجھ جاتا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ شیطان کی ڈکیتی ہوتی ہے انسان کے ساتھ۔ ڈکیتی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو زبردستی چھین لی جائے۔ تو یہ نماز انسان اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، شیطان ڈکیتی کرتے ہوئے اس سے چھینتا ہے اس کی نیکی۔ تو یہ سارا کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہونے کے باوجود انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے لو جی میں نے نماز پڑھ لی فریضہ ادا نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ سے آجزی کے ساتھ یہ التجا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جو کچھ کیا ہے تیری شایان شان نہیں، تیری شان اس سے بڑی ہے، اے اللہ جو کچھ کیا ہے تو اسے قبول کر لے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے آنے والے لوگوں کو ایک بہت بڑا سبق دیا ہے کہ اتنی عظیم نیکی نہیں کی تو کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب اسے قبول کر لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اپنے لیے کیا سوال کر رہے ہیں؟ اس کے عوض میں کیا سوال کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہماری تجھ سے منت یہ ہے کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ اس دنیا کے اندر اس میں کوئی شک نہیں کہ مال و دولت انسان کی آسائش آرام کے لیے اللہ نے دیا ہے، اللہ رب العزت ہر انسان کو وسعتیں دے، لیکن یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بڑی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ سب سے بڑی عظیم نعمت انسان کے پاس یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ کی فرما برداری مل گئی اس دنیا کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر مل گئی۔ اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنائے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ اپنا صرف فرما بردار بنانا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری اولاد میں بھی ایک امت کو اپنا فرما بردار بنانا۔ یہ نہیں کہ ساری اولاد کو، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں۔ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں اولادوں میں وہاں خدا نخواستہ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے اولادوں میں اچھے نہیں بھی ہوتے۔ تو کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میری امت میں سے، میری اولاد میں سے ایک امت کو مسلمان رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دنیا کے حالات کیسے بھی ہو جائیں، ایک گروہ ہمیشہ حق میں رہے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم رہ جائے ہو جائے گی، وہ انتہائی سختیوں کے باوجود حق پہ ہی رہے گا، اور قرب قیامت وہ حق پرست صرف شام کے اندر رہ جائیں گے، کیونکہ وہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہیں پہ دجال کو وہ قتل کریں گے اور وہیں پہ اسلامی مملکت دنیا کے اندر پھیلے گی۔ یہ ساری باتیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو انسان کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ آج ایک ایسا وقت ہے جب فتنے پورے عروج پہ ہیں، دنیا میں اتنے فرق ہیں کہ العیاذ باللہ انسان بعض اوقات گھبرا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کس کی بات مانوں یا کس کو چھوڑوں۔ میرے عزیز بھائیو، ایسے حالات میں پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت سے انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جو تیرا سیدھا رستہ ہے مجھے اس پہ گامزن کر دے۔ لیکن انسان ہے کنفیوز ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات کے متعلق ایک دعا سکھلائی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم کنفیوز ہو جاؤ کہ میں کس کی بات مانوں کس کی چھوڑوں، ہر بندہ اسلام کے نام پہ ہی بات کرتا ہے، تو کہا اس وقت اللہ سے یہ کہنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ مجھے حق اس طرح دکھا دے کہ
کہ مجھے پتہ چل جائے یہ سچ ہے، پھر اس کی اتباع کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمانا۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اے اللہ غلط بات باطل مجھے اس طرح دکھا دے، مجھے پتہ چل جائے یہ غلط ہے، اے اللہ پھر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وَلَا نَلْتَبِسُ عَلَيْنَا، اے اللہ حق اور باطل مجھ پہ خلط ملط نہ کر دینا، مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ کون صحیح کہتا ہے کون غلط کہتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو اپنی سوچ کو مثبت بنانا ضروری ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میرا تعلق کس فرقے سے ہے، یہ نہ سوچے کہ میرے آباء و اجداد کیا کہتے تھے، یہ نہ سوچے ہمارے مولوی پیر امام کیا کہتے ہیں، صرف یہ سوچ انسان بنا لے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، وہ یقینی بات ہے کہ راہ راست پہ آ جائے گا۔ جب ہم اپنی جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے غلط رویوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور صحیح کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر صراط مستقیم کا ملنا ناممکن ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سیدنا ابراہیم نے کہا، اے اللہ میری امت، میری اولاد میں سے ایک امت کو اپنا فرما بردار بنانا۔ اور پھر دوسرا سوال یہ کیا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں حج کے طریقے سکھا دے۔ کیوں حج کے طریقے سکھا دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا حج قبول ہو جائے، یعنی یہ نہیں حج کر لے، جس کا حج قبول ہو جائے وہ اس طرح واپس لوٹتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ اس کی ماں اسے جنتی ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ زبان کا، نہ آنکھ کا، نہ ہاتھ کا، نہ کسی چیز کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی انسان کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو جب وہ واپس پلٹتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے۔ اس لیے کہا کہ اے اللہ ہمیں حج کے طریقے سکھا دے تاکہ ہم حج اس طریقے سے کریں جیسے تو چاہتا ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور یہ سب سے عظیم بات جو کہا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے خطائیں ہو جاتی ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لینا۔ توبہ کی قبولیت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں۔ اور بلکہ اس سے بڑھ کے اگر ایک انسان اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کر کے نیک عمل شروع کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو شخص توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، پھر نیک عمل شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں یہ اتنی عظیم چیز ہے، اس لیے کہا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لینا، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب آخری دعا جو سیدنا ابراہیم نے کی، یہ بڑی ہی آنے والے لوگوں کے لیے یہ بڑی عزت اور فخر کی بات ہے جو اللہ نے ہمارے نصیب میں کی، اور یہ دعا ہزاروں سال بعد جا کے قبول ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ جس نبی کے متعلق تو ہمیشہ ہمیں کہتا آیا ہے، اس نبی کو مبعوث فرما یہاں پہ، یعنی مکے کے اندر کعبۃ اللہ بنانے کے بعد جو دعائیں کچھ اپنے لیے مانگی، کچھ لوگوں کے لیے مانگی۔ جو لوگوں کے لیے مانگی ان میں کہا ربنا وابعث فیہم رسول، اے اللہ ان میں مبعوث فرما رسول جو مکے میں ہے، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کر دے۔ کائنات میں 1,24,000 نبی
تشریف لائے. سب سے کامیاب دعوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے مطلب مدت بھی بہت تھوڑی نہیں، 23 سال نبوت کے ملے، لیکن کائنات کے اندر جتنا بڑا انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آیا، پہلے کسی نبی نے اتنا بڑا انقلاب نہیں لا سکا. اس لیے کہا یہ سب سے بڑے اہم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اے اللہ انہیں اس سرزمین میں مبعوث فرمانا اور میری اولاد میں سے مبعوث فرمانا. اللہ رب العزت نے یہ دعا بھی قبول کی اور بالآخر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے میں پیدا ہوئے اور پھر یہاں سے ہی اسلام کا ظہور شروع ہوا اور اللہ نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا. آج دنیا کے اندر ہر 4 میں سے 1 شخص مسلمان ہے. بعض رائے کے مطابق 3 میں سے 1 شخص مسلمان ہے. ہم اپنی عملی کوتاہیوں کے باوجود جو مرضی ہو لیکن مسلمان کسی بھی فرقے میں جو ہے کسی فرقے کے ساتھ منسلک ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں صرف اس بندے کی محبت قابل قبول ہے جو نبی کریم کا فرما بردار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ ہمیں، آپ نے تو پاکیزگی دے دی، آپ نے کتاب کا علم دے دیا، آپ نے حکمت و دانائی کی باتیں بتا دی. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم انہیں قبول کرتے ہیں یا صرف زبانی کلامی رہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا اور اپنے نبی کا فرما بردار بنائے اور جب تک زندہ رکھے اسی فرما برداری میں زندہ رکھے، اور جب موت آئے وہ اسلام کی حالت میں موت آئے.